اللہ اکبر. چلیں جی. چلیں جب یہ واقعہ تو بیچ میں رہ گیا، اب حالت بدل گئی ہے. مسجد میں بد نظمی نہیں کرنی چاہیے کسی قسم کی بھی. ایک دن ایسا آئے گا کہ زمین اپنے اندر کے سب بوجھ جو ہیں وہ نکال کے باہر پھینکے گی، اور وہ دن اتنا سخت دن ہوگا کہ اس دن ہر کسی کو صرف اور صرف اپنی جان کی پڑی ہوگی. اس دن باپ بیٹے کا، ماں بیٹی کی، بہن بھائی، کوئی بھی رشتہ دار ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا. تو اس دن کی وحشت سے، اس دن کے خوف سے ہم سب کو بچنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس دن جو ہے ہم رب تعالیٰ کی سختی یا رب تعالیٰ کے قہر میں پھنس نہ جائیں. یہ دنیا اور وما فیہا، جو کچھ اس میں ہے، سب کچھ ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گا. باقی رہنا تو صرف اللہ کی ذات نے اور اللہ کے رسول نے. اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، مٹا دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی. اور گویا قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے کچھ یوں بیان فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم یوں بھلا دیے جاؤ گے کہ جیسے تم تھے ہی نہیں. اللہ اکبر. تو کافی ساری ایسے مثالیں ہیں جو ہم نے دیکھی. کسی کے ماں باپ چلے گئے، کسی کے بچے چلے گئے، کسی کے بہن بھائی چلے گئے، کسی کا شوہر چلا گیا، کسی کی بیوی چلی گئی، کسی کے دوست چلے گئے. ہم نے تو وہ پل بھی دیکھے، وہ لمحات بھی دیکھے، وہ منظر بھی دیکھے کہ جن کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا مشکل تھا. آج صدیاں بیت گئی اور ان کی شکلیں بھی یاد نہیں. تو ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ ہم یوں بھلا دیے جائیں گے کہ جیسے ہم ہیں ہی نہیں. یہی زمین ہوگی، یہی گھر ہوں گے، یہی محلہ ہوگا، یہی آسمان ہوگا، سب کچھ ویسے کا ویسے ہوگا. بدل جائیں گے تو صرف مالک بدل جائیں گے، بدل جائیں گے تو صرف رہنے والے مکین بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، باقی تو سب کچھ ویسا رہے گا. اب اس دنیا کی دوڑ میں، دنیا کی اس رنگینی میں ہم نے جو نقصان اٹھایا وہ یہ اٹھایا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بھلا کر دنیا کے ساتھ محبت لگا لی. حالانکہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. وہ ایک واقعہ تھا کہ جس کا حاصل کچھ یوں تھا کہ اگر تم اس دنیا کو نہیں چھوڑو گے، اگر تم اس دنیا میں اپنے آپ کو مصروف کر دو گے
تو ایک دن آئے گا کہ یہ دنیا تمہیں چھوڑ دے گی، اور اگر تم اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتے، سر کو نہیں جھکاتے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لا کر دفن کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جتنا بھی تیری مصروفیات ہیں، جتنا بھی تیرے معاملات ہیں، سب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ یار میں بڑا مصروف ہوں، میں کام کرتا ہوں، ٹائم نہیں ملتا، تو یہ سب ایک دنیاوی بہکاوا ہے، یہ سب جو ہے ایک دھوکہ ہے جو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور گویا یوں ہو جائے گا جیسے تم ہیں ہی نہیں، اور گویا ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ایسے بھلا دیے جاؤ گے کہ جیسے تم دنیا میں آئے نہیں تھے۔ ہم نے تو ان لوگوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھا کہ جن کے جاتے ہوئے جان جاتی تھی، باقی رہا تو صرف اس کا نام رہا جس نے اللہ کے نام کو ہمیشہ یاد رکھا، باقی رہا تو صرف وہ رہا کہ جس نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاری۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وعدہ فرمایا، کمال کا وعدہ، اگر اس کے اوپر ہم عمل کریں، اگر اس کو ہم دل میں جگہ دیں، تو میرا یہ ایمان اور یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ ہماری زندگی سے جتنا بھی یہ پریشانیاں ہیں، یہ ٹینشنیں ہیں، ساری کی ساری ختم ہو جائیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نماز کی پابندی کر، تو نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا، جھوٹ چھوڑ دے، دھوکے بازی چھوڑ دے، غلط چیزیں چھوڑ دے، دو نمبریاں چھوڑ دے، صبح جب اٹھے نماز پڑھ، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے دن کا آغاز کر۔ تو کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی زندگی میں سے ہر قسم کے دکھ، تکلیف، پریشانیاں، ٹینشنیں، تکلیفیں سب کچھ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سکون ہی سکون بھر دے گا۔ یہ آپ کے اور میرے آقا نے وعدہ فرمایا۔ ہم دنیا داروں کے باتوں میں تو آ جاتے ہیں، ہر آئے دن کوئی نہ کوئی نیا سکینڈل، ہر آئے دن کوئی نہ کوئی نیا واقعہ کہ فلاں کمپنی نے جو ہے اتنا پیسوں کا جھانسا دیا، بولا جی اتنا پیسے ڈالو گے تو اتنا مل جائیں گے، ہم نے لاکھوں کروڑوں اربوں کے جو ہے نا پیسے اس میں ڈال دیے، اور بدلے میں سال بعد، 1.5 سال بعد یا 1 سال کے اندر ہی اندر اس کا رزلٹ آ جاتا ہے، اور پتہ لگتا ہے کہ جی وہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، وہ ہم سے ہمارے پیسے ہتھیا گئے، وہ ہمارے پیسے ہم سے لے گئے اور اڑ گئے، پتہ بھی نہیں کہاں ہے۔ تو ہم جتنا اپنے آپ کو چالاک اور فلاسفر اور تیز سمجھتے ہیں، دنیا داروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، دنیا دار وعدہ کرے تو ہم اس کی باتوں میں پھنس جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی یہ انسان ہے، یہ بندہ ہے، یہ بدل بھی جائے گا، یہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے، بدل جانا، وہ بدل جاتا ہے۔ نہیں دیکھتا کہ اتنا سالوں کی جو ہے وہ ہماری آپس میں محبت تھی، اتنا سالوں کا رشتہ تھا، اتنا ایک دوسرے کے اوپر ہماری مہربانیاں تھی، جو کچھ بھی ہو، اتنا ٹائم ایک ساتھ گزرا، کہ جب انسان بدلنے پہ آتا ہے تو وہ پھر کچھ نہیں دیکھتا۔
تو وہ بدل جاتا ہے۔ اب ایسے کئی سارے واقعات، ایسے کئی سارے معاملات ہم نے دیکھے کہ لوگ اتنا ایک دوسرے کی عادت ڈال لیے بیٹھے ہیں کہ ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان ہے، اس کی فطرت ہے بدل جانا، وہ بدل جاتے ہیں۔ پھر بدلے میں کیا ملا؟ دکھ، درد، تکلیف، رنجشیں۔ ان انسان اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر جاتا ہے۔ تو یہ تھی دنیا کی مثال، یہ تھی دنیا والوں کی مثال۔ اگر دنیا والے ہم سے وعدہ کریں، دنیا والے ہم سے کہیں کہ بھائی اس طرح کر لیں، ایسے کر لیں، یوں کر لیں، اس طرح ہو جائے گا، وہ کر لیں، وہ ہو جائے گا، اتنا فائدہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، سب کچھ سنا، اور آخر میں کیا ہوا؟ دھوکہ۔ وہ بندہ اپنے وعدے سے، اپنی بات سے، اپنے ارادے سے پھر گیا۔ لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ یا تو قرآن بنے یا تو حدیث بنے۔ آپ نے وعدہ فرمایا، آپ نے فرمایا بھائی نماز کی پابندی کریں، غلط چیزوں کو، جھوٹ کو، سود کو، گناہ کو، ہر ایک چیز کو اپنی زندگی سے نکال دیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نہیں آتی تو سیکھیں، نماز نہیں پڑھنی آتی تو نماز پڑھنے سیکھیں۔ تو اگر ہم یہ کریں تو کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت تمہیں کسی کا بھی محتاج نہیں کرے گا۔ تو اگر دنیا دار کے وعدے میں، ان کے بہکاوے میں ہم آ جاتے ہیں اور بعد میں دھوکہ کھا لیتے ہیں، تو ایک بار حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک وعدہ کر لیں، خود سے بھی وعدہ کر لیں کہ بھائی ایک ہفتہ پورا ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے یہ ارادہ رکھنا ہے اور تہیہ کرنا ہے کہ بھائی اس پورے ہفتے میں ہم نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑنی، صبح اٹھنا تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، سونا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کر کے سونا ہے۔ ایک ہفتہ اپنی زندگی سے جھوٹ، گناہ، سود، دو نمبری، یہ ساری چیزیں ایک ہفتے کے لیے اپنے زندگی سے نکال کے اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ آپ کے اور میرے کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ فرمایا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ پرسکون ہو جائے گی، ہماری زندگی سے یہ جو ٹینشنیں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ آپ کے اور میرے آقا کا وعدہ ہے ہم سے، تو ذرا اس کو بھی دیکھ لیں۔ ایک ہفتہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور میرے بھائیوں، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، میں بار بار یہ کہتا ہوں، جب تک میری سانس چل رہی ہے، جب تک میرے جسم میں ہمت ہے، طاقت ہے بولنے کی، آپ تک بات پہنچانے کی، میں کہتا رہوں گا، کیونکہ ہماری یہ ڈیوٹی، ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ کیا کہ ہم نے آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا ہے کہ بھائی تو جتنا مرضی بڑا امیر بن جا، تو جتنا مرضی غریب ہو جا، کھانی تو نے 2 روٹیاں ہیں، اور جب تو نے کھا لینی ہے، گھر کے اندر سے جب تو باہر نکلے گا تو کوئی بندہ یہ نہیں پہچان سکتا کہ بھائی تو نے گھر میں دال کھائی ہے یا مرغے چرگے کھائے ہیں، کوئی بھی نہیں پہچان سکتا۔ جب تو نے کھانا کھا لیا، چاہے وہ حلال کا تھا چاہے حرام کا تھا، کھانے کے بعد اس نے نکل ہی جانا ہے، رہنا نہیں۔ پھر بھوک کی طلب، پیٹ پھر کچھ اور مانگے گا، تو ذرا سی بھوک کے پیچھے، 2 روٹیوں کے پیچھے کبھی بھی اپنا لباس، کبھی بھی اپنی زبان گندی نہ کریں۔ ان 2 روٹیوں کے پیچھے کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ ان 2 روٹیوں کے پیچھے کبھی بھی اپنے رزق کو جو حلال طریقے سے آ رہا ہے اس کو حرام نہ کریں۔
ایک لقمہ زیادہ نہیں، ایک لقمہ اگر حرام کا انسان کے اندر چلا جائے تو 40 دن تک اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی. یہ حقیقت ہے. ایک لقمہ. اب ایک لفظ ہے جس کو ہم نے سنا اور ہم ڈرتے بھی ہیں کہ بھائی یہ لفظ نہیں بولنا. 40 دن تک جو ہے وہ کچھ یوں بھی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ہے نا، یہ کہنے سے ایمان چلا جاتا ہے 40 دن تک. وہ ہے حرام چیز، حرام جانور، جس کا کتابوں میں کافی دفعہ ذکر آیا، اور جب ہم مسائل پڑھتے تھے تو ہم نے اس کا نام بھی پڑھا. اور یہ کوئی بھی ایسی اس میں صداقت نہیں ہے کہ بھائی یہ نام آپ لیں گے تو آپ کا ایمان چلا جائے گا. وہ لفظ سور ہے، ایک جانور ہے جو کہ حرام ہے، اور غیر مسلم جو ہے وہ اس کو کھاتے ہیں، مسلمان نہیں کھاتے. اب ہمارے جتنا بھی مسلمان ہیں وہ اس لفظ کو ادا کرنے سے ڈرتے ہیں کہ بھائی یہ لفظ جو ہے یہ اتنا گندا اور پلید ہے، اس کو لینے سے ہمارا ایمان 40 دن جاتا رہے گا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، دور دور تک اس کا کسی بھی کتاب سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو یہ جو سور ہوتا ہے، یہ جو جانور ہے حرام ہے، جس کا نام لینے سے ہم ڈرتے گئے. حالانکہ قرآن مجید میں اور فرمان مصطفیٰ میں، فقہ میں کافی ساری باتوں کا ذکر ہے. ہم نے تو صرف ایک ہی بات پکڑ لی کہ بھائی بس یہی حرام ہے اور اسی سے بچنا ہے. حالانکہ قرآن مجید میں ذکر آیا کہ بھائی سود بھی حرام ہے، ہم کھا رہے ہیں، ہم سود کھا رہے ہیں. قرآن مجید میں آیا کہ سود حرام ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. سود کھانے والا، سود کھلانے والا دونوں جہنمی ہیں، اور ان کے مابین بات کروانے والا وہ بھی جہنمی ہے. ہم سود کھا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں چھوٹی سی چھوٹی غلطی کے اوپر ہم سود لے بیٹھتے ہیں. ابھی ایک بندہ مجھے ملا، یہ حال کی بات ہے میرے ساتھ جو ہوا. ایک بندہ مجھے ملا، کہتا ہے کہ جی میں بہت زیادہ پھنس گیا تھا، بہت زیادہ، بالکل مطلب کہ میرے حالات جو ہے نا وہ بہت کشیدہ ہو گئے، بہت سخت ہو گئے. تو میں نے کیا کیا؟ سود لے لیا. اب کیا کروں گا؟ جب ہمت ہوگی، فرصت ہوگی، طاقت ہوگی تو میں یہ پیسے واپس لوٹا دوں گا. حضرت آپ دعا کریں. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ایمان کا ذوف کہاں تک پہنچ گیا. جبکہ ہم نے سن رکھا آپ اور میں جتنا مرضی گنہگار ہو جائیں، جتنا مرضی شرابی زانی ہو جائیں، جتنا مرضی رب تعالیٰ کے نافرمان ہو جائیں، پورے دنیا میں، یہ نہیں کہ صرف مسلمان، پوری دنیا کے انسان کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ وہ زنا کریں. کرنا تو دور کی بات، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. کرنا تو دور کی بات ہے، کہنا بھی دور کی بات ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار جس ماں نے مجھے پیدا کیا میں اسی کے ساتھ زنا کروں. کوئی بھی نہیں سوچ سکتا. لیکن میں یہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے بھائی، جو بندہ سود کھاتا ہے نا، سود، وہ ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ایسا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے. 70 مرتبہ. اب ہم نے سور کا نام جو ہے وہ تو اپنی زبان سے لینے سے جو ہے نا ڈر گئے کہ بھائی یہ حرام ہے. حرام تو سود بھی ہے، حرام تو شراب بھی ہے، حرام تو ہر وہ نشہ آور چیز ہے جو ہم کرتے ہیں. ہر وہ چیز جس سے نشہ طاری ہو جائے، ہمارا ذہن ہمارے قابو میں نہ رہے، وہ سب چیزیں حرام ہیں. جھوٹ بولنا یہ بھی حرام ہے. غلط بات کر کے اپنا سودا بیچنا،
کسی کو دھوکہ دینا، کسی کا حق کھانا، کسی کو ناحق مارنا، یہ سب کچھ دین اسلام نے منع کیا۔ آج مردار گوشت بھی ہم کھا رہے ہیں، مردہ مرغیاں بھی ہم کھا رہے ہیں، لوگوں کی چوری کر کے بھی ہم کھا رہے ہیں، لوگوں کا حق مار کے بھی ہم کھا رہے ہیں۔ صرف ایک چیز رہ گئی۔ اسلام نے ہمیں کافی ساری چیزوں سے منع کیا تھا کہ بھائی یہ حرام ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے نا ہم کر رہے ہیں۔ ایک چیز رہ گئی بس، وہ کیا ہے؟ وہ رہ گیا سور، جو ہم نہیں کھا رہے۔ اس کے علاوہ ہر ایک چیز ہم نے کر لی، اس کے علاوہ ہر ایک چیز ہم نے کھا لی۔ جھوٹ سے روکا گیا، ہم نے جی جان لگا کے جھوٹ بولا۔ سود سے روکا گیا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ اس کے بعد مردار چیزوں سے ہمیں روکا گیا، ہم خود نہیں کھاتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ وہی چیز چھپا کے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں جی۔ بھائی یہ کہیں اور کی نہیں، ہم نے جان دینی اللہ کو، ہم نے مرنا ہے، ہم نے جان دینی اللہ کو۔ اور آپ اس بات کی خود تصدیق کریں گے، ہمارے اپنے ہی علاقہ میں ہم نے زندگی میں 10 سے 20 مرتبہ یہ سن ہی لیا ہوگا کہ بھئی جانور مر گیا، حرام ہو گیا، کسائی کو بلاؤ، 50,000 کا جانور تھا اس کو 5,000 میں دے دو، چلو کچھ تو فائدہ ہو۔ یہ کر رہے ہیں لوگ۔ میرے بھائیوں، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا اپنے اندر سے جب ہم ختم کریں گے نا، ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ یہ جو دودھ ہم پیتے ہیں، جس میں یہ جو انجیکشن لگایا جاتا ہے، عالمی صحت جو سینٹر ہے، جو اس کے جو ڈاکٹرز ہیں، اس نے منع کیا کہ یہ ٹیکہ جو ہے یہ صحت کے لیے اچھا نہیں، اسے کافی ساری بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اب جس بندے نے 100 گائیں رکھی ہوئی ہیں، تو یار 100 گاؤں میں سے جو دودھ نکل رہا ہے اس سے تیری پوری نہیں پڑتی کہ تو ٹیکے لگا کے اس کے اندر سے اور دودھ نکال رہا ہے۔ یا جو دودھ تجھے مل گیا تو اسی پہ گزارا کر، اس میں پانی ڈال کے جو ہے لوگوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر کے جہاں تو لاکھ روپیہ کما رہا ہے، 1,000-2,000 کے پیچھے تو اپنا ایمان خراب کر رہا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے۔ پھر ہم کہیں جی ہمارے حکمران نہیں ٹھیک، پھر ہم کہیں جی ہمارے حکمران کرپٹ ہے، ہم خود ہی نہیں ٹھیک ہیں، ہم خود ہی 2 نمبر ہیں، ہم خود ہی اپنے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو تنہائی میں بیٹھا ہو اور یہ خوف دل میں پال کے بیٹھا ہو کہ بھائی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو چیز بیچتے وقت یہ سوچ کرے کہ یار چلو سامنے والا جو ہے نا وہ ناواقف ہے، انجان ہے، اس کو نہیں پتہ، لیکن اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس چیز سے ڈرتا ہو۔ جو بات ہم نے سنی بس وہ گھر جا کے کہہ دی، بھائی نماز کی پابندی کرو۔ گھر جا کے کہہ دیا کہ بھائی آپ نماز کی پابندی کیا کریں۔ شوہر اپنی بیگم کو کہہ رہا ہے کہ نماز کی پابندی کرو، میرے پیچھے نہیں چلو۔ وہ کیا نماز پڑھے گی؟ وہ کہے گی جتنا تو پڑھ رہا ہے میں بھی ویسے ہی پڑھوں گی۔ اگر کوئی نیک عورت مل بھی جائے، نمازی پرہیزگار متقی مل بھی جائے، 1 سال بعد 2 سال بعد وہ بھی بدل جاتی ہے کہ رنگ ہی ایسے چڑھ جاتے ہیں۔ اب ہم اپنی شریک حیات کو ہر قسم کی سختی کر سکتے ہیں کہ بھائی گھر سے باہر نہیں نکلنا، بھائی کسی غیر مرد کے ساتھ بات نہیں کرنی، ہر چیز کی سختی کرتے ہیں ہم۔ تو جب ہر ایک چیز کی سختی کر رہے ہیں تو ہم نماز کی سختی کیوں نہیں کر سکتے؟ اس معاملے میں نا یقین مانیں، یا آپ میری زبان سے سنیں یا مسلمان جتنا بھی ہیں کسی کی بھی زبان سے سنیں، وہ یہ کہیں گے کہ بھائی اگر پردے کا حق صحیح ادا کیا ہے نا، صحیح حق ادا کیا ابھی تک، تو وہ پٹھانوں نے کیا۔
نماز کی پابندی کی ہے تو وہ بھی پٹھانوں نے کی، جھوٹ سے نفرت کی تو صحیح پٹھانوں نے کی۔ لیکن آج کل ابھی جو ہمارے ساتھ یا جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں جو چل رہا ہے، پٹھان بھی جو ہے نا کچھ مکس ہو گئے۔ لیکن آپ اصل پٹھان دیکھیں نا، اصل ان کو دیکھ کے لگتا ہے واقعی یار نماز پڑھنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے، کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، وہ آج بھی ہر ایک چیز کے پابند ہے۔ اور ایسے اور کافی سارے لوگ ہیں جو کہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کہنے سے نہیں کچھ ہوتا، کرنے سے کچھ ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تب تک وہ بات نہ کہو جب تک خود نہیں کرتے۔ خود رضائی میں سوئے رہے اور بیگم کو کہیں اٹھ کے نماز پڑھ، وہ پڑھے گی۔ خود نماز نہیں پڑھتے، بچوں کے اوپر سختی کرنے کی بچے نماز پڑھیں۔ مجھے آ کے کہنا کہ جی نماز نہ پڑھیں تو ہمیں پتہ ہے، بچہ کہنا نہیں مانتا۔ بھائی بچے کہنے سے نہیں کچھ کرتے، بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ جو ہمارے ماں باپ کر رہے ہیں وہ ہم بھی کریں گے، بچے یہ چیز سیکھتے ہیں۔ اور آپ نے ہم نے ایک نام سن رکھا، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ بزرگ گزرے ہیں جناب، رہتی دنیا تک نام رہے گا۔ آپ کے والد کے بارے میں، آپ کے والد صاحب جو تھے نا، وہ ہماری طرح نہیں جیسے ہم کوئی ایک مربے کے یا ایک قلعے کے مالک ہیں، 7 جگیروں کے مالک تھے، 7 جاگیریں، اتنا بڑے وڈیرے تھے۔ نام تھا حضرت بازید، 3 شادیاں ہو چکی، نماز کا، قرآن کا، اسلام کا نام و نشان بھی نہیں، کوئی نماز نہیں، کچھ بھی نہیں۔ 4تھی شادی ہوئی، وہ خاتون بڑی نیک تھی، نام تھا بی بی راستی، بڑی نیک خاتون۔ کچھ تو عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جناب یقین مانے گھر میں آ جائے نا تو گھر کو جنت بنا دیتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جنت کو ہی جہنم بنا ڈالتی ہیں۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو ایسی تہذیب سکھائیں کہ جس گھر میں بھی جائے یا جس کو اپنے گھر میں لے کے آئے تو گھر کو جنت بنا کے رکھے، نہ کہ جہنم۔ تو جو وہ 4تھی آپ کی بیوی تھی نا، بی بی راستی، وہ بڑی نیک، متقی، پرہیزگار، باپردہ خاتون، نماز کی پابند تھی۔ آپ نے دیکھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ آپ کی روٹین تھی، 4 بیویاں تھیں، ان کا حق زوجیت ادا کرنا، پھر اپنے حجرے میں جا کے آرام کرنا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ حق زوجیت ادا کیا اور اپنے کمرے میں جا کے سو گئے۔ پھر ان کا ایک نوکر تھا، ان کا خادم، جو ان کو دودھ پلاتا تھا، وہ ہر روز ان کے سونے سے پہلے ان کے کمرے میں، ان کے آرام گاہ میں نا دودھ پہنچاتا تھا۔ تو وہ جو بی بی راستی تھی، آپ کی 4تھی بیوی، اس نے نا ایک دن نوکر کو کہا کہ آج آپ نہیں جاؤ گے دودھ دینے، آج میں جاؤں گی، آج دودھ دینے میں جاؤں گی، آپ نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جو حضرت بازید تھے، جو چودھری وڈیرے تھے، جاگیردار، انہوں نے جب دیکھا نا کہ حجرے میں بیگم آ گئی تو اب غصے ہو گئے، کہنے لگے تجھے کس نے اجازت دی ادھر آنے کی؟ وہ ڈر گئی، کہنے لگی حضور آپ کی بیگم دل کیا آج آپ کے پاس آنے کا تو حاضر ہو گئے، دودھ پی لیجیے۔ دودھ پی لیا۔ پھر کہنے لگی آپ کی بیگم ہو، اجازت ہو تو آپ کے پیر دبا دو۔ اب یہ تبلیغ کا ایک طریقہ ہے جو ہم میں نہیں ہے، اس لیے تو ہم کسی کو نماز ہی نہیں بنا پا رہے، اس لیے تو ہم کسی کو ایک راستے پہ لگا ہی نہیں پا رہے۔ پہلے دن آئی، پیر دبائے، کہنے لگی حضور اگر اجازت ہو تو صبح نماز پہ اٹھا دوں آپ کو۔ اب آگ بگولا ہو گئے، آنکھیں سرخ، فل غصہ، کہنے لگے تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے مشورہ دینے کی؟ میں نہیں کسی کی بات سنتا۔ ہوتے نا ہم میں سے کچھ لڑکے نوجوان جو بھری محفل میں لوگوں میں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں یار کوئی نہیں یار تو اس کی بات مان لے۔ نہیں جی نہیں، میں تو اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا، تو اس کی کیا سنوں گا میں؟
مجھے شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے کہ میں باپ کی نہیں سنتا؟ ایسے لوگ بھی ہیں۔ وہ کہنے لگا میں نہیں کسی کی بات سنتا، تجھے کس نے اتنا ہمت دے دی کہ تم مجھے مشورہ دے رہی ہے؟ جا دوڑ جا، کوئی تیری بات نہیں مانی جائے گی، اور خبردار آج کے بعد مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی۔ وہ چپ کر کے چلی گئی۔ اگلا دن آیا، پھر حاضر ہو گئی، دودھ پیش کیا، پیر دبائے، پھر کہنے لگی حضور اجازت ہو تو آپ کو صبح نماز پہ جگا دو۔ تو کہنے لگے تجھے میں نے منع نہیں کیا تھا، اس گھر میں تبلیغ کوئی نہیں کرے گا۔ چپ ہو گئی۔ المختصر کے 10 دن وہ جو نیک خاتون تھی غصہ بھی برداشت کیا، گالیاں بھی برداشت کی، برے بھلے الفاظ بھی برداشت کیے، اور لگی رہی۔ 10واں دن تھا، 10ویں دن جو ہے اللہ اکبر، چلیں جی۔ چلیں جب یہ واقعہ تو بیچ میں رہ گیا، اب حالت بدل گئی ہے۔ مسجد میں بد نظمی نہیں کرنی چاہیے کسی قسم کی بھی۔ 22 جمادی الثانی اسی مہینے کی اسلامک تاریخ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم ہے۔ یہ واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے پھر ہوگا دوبارہ، ابھی کیفیت بدل گئی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے علل اعلان جنت کے ٹکٹ عطا فرمائے۔ اب یہ میری بات غور سے سنیے گا، اگر ہم میں سے کوئی صاحب ایمان بیٹھا ہوا ہے نا تو دوبارہ اس طرح کی حرکت مسجد میں نہیں کرے گا۔ جب اذان ہوتی تھی نا، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام جو تھے، اذان کی آواز آتی تھی نا کانوں میں، تو آپ کے چہرے کے جو رنگ ہوتے تھے نا وہ بدل جاتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ پھر صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ یار یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پھر یہ کیوں ہے؟ پھر وہ آگے سے کہتے تھے تمہیں نہیں پتہ کس کے در سے آواز آئی ہے؟ اللہ کے گھر سے، احکم الحاکمین کے گھر سے آواز آئی ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ ہلکی سی بھی گستاخی ہو گئی تو سارے کے سارے عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آپ اور میں صحابہ کرام سے بڑے ہیں، مسجد کے آداب کا نہیں پتہ، مسجد کے تقدس کا نہیں پتہ، ایسے مسجد میں آ رہے ہیں سینہ چوڑا کر کے، گریبان کھول کے، کہ جیسے ہم جو ہے نا کسی سے لڑنے جا رہے ہیں۔ ہمیں خوف ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں۔ اتنا اونچی اونچی آوازیں، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، عجیب سا ماحول بن گیا۔ ہم کہہ تھک گئے لیکن لوگوں کو اثر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں، یار اللہ کے گھر میں آ کے اگر ہم لوگوں نے لڑنا ہے تو پھر سکون کہاں پہ ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ آپ کسی چرچ میں چلے جائیں، کسی مندر میں چلے جائیں، دیکھیں وہ لڑتے ہیں، وہ اپنے کسی چرچ میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو باتیں کرتے ہیں، خاموشی، کسی چیز کی آواز بھی نہیں کرتے۔ کیوں بھائی؟ کہ ہم اپنے معبود کے پاس آئے ہوئے، جھوٹے ہیں ان کے معبود، ان کے عقائد جھوٹے ہیں۔ ہمارا رب بھی سچا، ہمارا عقیدہ بھی سچا، ہمارا دین بھی سچا، ہمارا قرآن بھی سچا، اس کے بعد بھی ہماری حالت دیکھیں، مسجد میں آ کے لڑ رہے ہیں۔ یار کوئی خوف خدا ہی نہیں ہے، سارا جمعہ خراب کر دیا۔ حیف ہے جی۔ اللہ رب العزت ہمیں خوف خدا عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو مسجد کے آداب نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہمارا گھر نہیں کہ جیسے مرضی آ کے لڑنا شروع کر دے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔